بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آج ہم بات کریں گے گاڑیوں کی باڈی کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ دوستو، گاڑی کی باڈی گاڑی کے تمام تر پرزہ جات کو، گاڑی کے تمام حصوں کو یکجا کرتی ہے۔ گاڑی کی باڈی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کو موسمی حالات اور گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے۔ گاڑی کی باڈی گاڑی کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور گاڑی کے تمام تر کمپوننٹس جو ہیں وہ گاڑی کی باڈی میں نصب کیے جاتے ہیں۔ گاڑی کی باڈی ایک ڈھانچے کی شکل میں گاڑی کے تمام حصوں کو یکجا کر کے رکھتی ہے۔ گاڑی کی باڈی کو ڈیزائن کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ گاڑی کی باڈی کو ڈیزائن کرنے میں یا بنانے کا ایک طریقہ باڈی آن فریم ہے۔ باڈی آن فریم 1930 تک گاڑی مینوفیکچرر جو ہے وہ باڈی آن فریم کے طریقے سے گاڑیوں کو ڈیزائن کرتے تھے۔ اس میں گاڑی کے تمام تر پرزہ جات، تمام تر حصے جو ہیں جن میں انجن، ٹرانسمیشن، پاور ٹرین، سسپینشن سسٹم، ویلز اور بریکنگ سسٹم اور اس طرح کے تمام تر سسٹم جو ہیں وہ گاڑی کے فریم کے اوپر فٹ کیے جاتے تھے۔ گاڑی کے فریم پر نصب شدہ ان تمام حصوں کی موجودگی میں گاڑی کے اس فریم کو چیسس کا نام دیا جاتا ہے۔ چیسس ایک ایسی گاڑی یا ہم چیسس کو ایک ایسی گاڑی کہہ سکتے ہیں کہ جو باڈی کے بغیر چل سکتی ہے۔ 1930 کے بعد مینوفیکچرر نے گاڑی کا یہ طریقہ کار ترک کرتے ہوئے چھوٹی گاڑیوں میں، خصوصاً کاروں میں اور چھوٹی وینز میں یونی باڈی کا طریقہ کار متعارف کرایا۔ یونی باڈی کا طریقہ کار کے اندر گاڑی کے تمام تر پرزہ جات کو گاڑی کی باڈی کے ساتھ ہی نصب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں گاڑی کا فریم اور گاڑی کو باڈی کو یکجا کر کے بنایا جاتا ہے۔ گاڑی کے یونٹائز طریقے سے بنانے سے گاڑی کے وزن میں کمی اور گاڑی کی فیول ایفیشنسی میں بہتری آتی ہے۔ باڈی آن فریم طریقہ گاڑی کے آج کل کی بسوں، ٹرکوں اور بہت ساری بڑی پک اپس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فنکشن آف وہیکل فریمز: ایسی گاڑی جس کے اندر گاڑی کے تمام تر پرزہ جات جو ہیں وہ گاڑی کے فریم پر لگائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں گاڑی کا فریم ان تمام پرزہ جات کو یکجا کرتا ہے۔ گاڑی کے تمام تر نظام، انجن، سسپینشن سسٹم اور اس طرح کے تمام پاور ٹرین، ٹرانسمیشن اور اس طرح کے تمام دوسرے جو پرزہ جات ہیں وہ گاڑی کے فریم کے ساتھ نصب کیے جاتے ہیں۔ گاڑی کا فریم جو ہے وہ گاڑی کے تمام تر لوڈ کو برداشت کرتا ہے، جس میں گاڑی کے چلنے کے دوران ناہموار روڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ، مسافروں کا لوڈ اور اوپر رکھے گئے جو گاڑیوں میں رکھے گئے سامان کا لوڈ اور اس طرح سے دوسرے دباؤ جو ہیں وہ گاڑی پر پڑنے والے تمام دوسرے دباؤ فریم ہی برداشت کرتا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے موڑ کاٹنے کے دوران، گاڑی پر روڈ کے چلنے کے دوران گاڑی کے اوپر جتنے بھی دباؤ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام تر دباؤ کو فریم برداشت کرتا ہے۔ فریم کی درج ذیل عام طور پر 5 اقسام ہیں، جن میں لیڈر فریم ہے، ایکس ٹائپ فریم ہے، آف سیٹ فریم،
اور اس طرح سے آف سیٹ فریم کی ایک اور جو شکل ہے وہ اس میں آف سیٹ کے کراس ممبر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور پیرامیٹر فریم. لیڈر فریم بیسکلی طور پر سیڑھی کی طرح کا فریم ہے. اس فریم کو یا تو یو ٹائپ چینل کے ذریعے بنایا جاتا ہے یا پھر اس کو کھوکھلے چینلز کے تھرو بنایا جاتا ہے، جس کو ہم ٹیوبولر جو ہے وہ کنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں اور مختلف جگہوں پر جہاں پر سسپینشن سسٹم نصب ہے، اس کے تمام سائڈوں والے ریلز کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. یہ تقریباً زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے سادہ قسم کا فریم ہے. ایکس ٹائپ فریم. ایکس ٹائپ فریم کے اندر اس فریم کے دونوں ریلز جو ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے. یہ فریم انگلش کے حرف ایکس سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اس کا نام ایکس فریم رکھا گیا ہے. ایکس فریم گاڑی کے درمیان میں سے گاڑی کی سائڈوں کو زیادہ نیچا کرنے کے لیے یا گاڑی کی اونچائی کو کم کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے. اس میں بڑا انجن اور بڑا ٹرانسمیشن استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ گاڑی کی ہائٹ کو کم کرنے کے لیے بہترین فریم ہے. اس فریم کے اندر باڈی کے درمیان میں ایک ہمپ یا ابھار بنایا جاتا ہے جو کہ گاڑی کی باڈی کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے. پیرامیٹر فریم. پیرامیٹر فریم بیسک طور پر لیڈر فریم سے ملتا جلتا ہے. پیرامیٹر فریم میں فریم کے درمیان میں سے یا گاڑی کے درمیان میں سے فریم کو زیادہ چوڑا کیا جاتا ہے تاکہ یہ سواریوں کو یا مسافروں کو بیٹھنے اور اترنے کے لیے ان کے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے. اور یہ گاڑی کی ہائٹ کو لو کرنے، جو یہ گاڑی کی سیٹنگ ہائٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہترین فریم ہے. یونٹائزڈ باڈی. یونٹائزڈ باڈی کے اندر گاڑی کے تمام تر حصوں جن میں فریم، باڈی اور باڈی کے تمام تر دوسرے حصے جو ہیں ان کو ایک ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے. گاڑی کی باڈی کے اس قسم کی ڈیزائننگ میں گاڑی کا انجن، ٹرانسمیشن، پاور ٹرین، ویلز اور ان سب کو گاڑی کی باڈی کے ساتھ ہی نصب کیا جاتا ہے. اس کنسٹرکشن یا اس ڈیزائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے گاڑی کا وزن کم، گاڑی کی ہائٹ کم اور گاڑی کی فیول ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک تصویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یونٹائز باڈی کی مثال ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے فریمز کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے. سیٹوں کو فٹ کرنے کے لیے جگہ اور انجن کو فٹ کرنے کے لیے جگہ، تمام تر جو جگہ ہے سپورٹس ہیں جو گاڑی کی باڈی کے اندر ہی ڈیزائن کی گئی ہیں. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. شکریہ.